بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے ادھر روئے زمین پر نقش بنتے تھے سنورتے تھے جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا حمد و صلاۃ کے بعد عزیز مکرم فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب زیدہ مجدکم عزیز محترم امام مسجد حاضہ حافظ بشیر احمد سیالوی صاحب زید شرفکم دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام دوستو بزرگوں عزیزوں ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے ہر جگہ سرکار کے ذکر پاک کے چرچے ہیں اور اہل ایمان اپنی محبتوں اپنی خوشیوں اپنی چاہتوں کا ذکر کریا بستی بستی شہر شہر گاؤں گاؤں گلی گلی کر رہے ہیں دعا ہے اللہ کریم سرکار کی ذات سے ہماری اس محبت کو تا دم مرگ قائم رکھے اللہ ہمیں زندگی بھی اسی محبت پر عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں موت بھی اسی محبت کی چاشنی میں عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں حشر بھی اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کی مستی میں عطا فرمائے ماشاءاللہ اہل ڈوڈی پھپھرا
دیندار لوگ ہیں اکثر اور دین سے محبت کرتے ہیں، اکثر میرا آنا جانا رہتا ہے، آپ مجھے بار بار یاد کرتے ہیں، یہ سب رونقیں، یہ سب محبتیں صرف اللہ رسول کی وجہ سے۔ دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے اپنی محبت میں سچا فرمائے، اللہ کریم ہماری محبت قبول فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، اس کائنات کا آغاز بھی مصطفیٰ ہے، انتہا بھی مصطفیٰ ہے۔ ہمارے آقا آپ ہی اس کائنات میں اصل ہیں اور یہ ساری جلوہ گریاں حضور کی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے آقا کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو اول ہو وہ تو اول ہے، جو پہلا ہو وہ پہلا ہے، پر پہلا آخری تو نہیں ہوتا، آخری اور ہوتا ہے، پہلا اور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو اپنی شان کا مظہر بنایا۔ اللہ کریم بھی اول ہے، ارشاد ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کریم اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ علماء نے فرمایا یہ صفتیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو اپنی صفتوں کا مظہر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور حضور اللہ کی صفات کا پرتو ہے، مظہر ہیں، اور چونکہ حضور اللہ کی صفات کا مظہر ہیں اس لیے حضور بھی اول ہیں اور حضور آخر بھی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں یہ قرآن کی جو آیت ہے نا جو ابھی پڑھی، یہ اللہ کی بھی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ اول الاولین ہے، سب سے جب کچھ بھی نہیں تھا ہمیشہ سے اللہ ہے، اول الاولین بھی اللہ ہے، آخر الاخرین بھی اللہ ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا، ہوگا کہ نہیں؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کوئی کائنات کی چیز نہیں ہوگی، اللہ اس وقت بھی ہوگا۔ تو اللہ اول بھی ہے اور اللہ آخر بھی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو اس شان کا مظہر بنایا کہ حضور مخلوق میں اول ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ ہمارے آقا کا نور پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کریم نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ آپ کی اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اے جابر اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے نور پاک کے فیض خاص سے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، چونکہ حضور کا نور سب سے پہلے۔ پھر سرکار کریم فرماتے ہیں اے جابر میرے ہی نور سے پھر اللہ نے عرش بنایا، کرسی بنائی، فرش بنایا، زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شجر، حجر، شمس و قمر، ہر شے اللہ نے میرے نور سے بنائی۔ تو دوستو اس حوالے سے سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا
کیا ہمارے آقا کے، اس لیے حضور اول ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ حضور اول ہیں۔ حضور تخلیق میں بھی اول ہیں، پیدا ہونے میں بھی اول ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے حضور کو بنایا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام باپ ہیں، حضور بیٹے ہیں، ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام تو پہلے ہیں، ہم ان کے سارے اولاد ہیں، حضور بھی ان کی اولاد ہیں۔ لیکن دوستان گرامی قدر بات یہ ہے، آدم علیہ السلام بشریت کے انسان باپ ہیں، اور بشریت بھی بعد میں بنی، مصطفیٰ کا نور پہلے بنا ہے۔ جتنے بندے ہیں اتنے، اگر ہمارا تو گلا بیٹھا ہوا ہے، ہم تھکے ماندے ہوتے ہیں، اب عمر بھی نہیں ہے آپ لوگوں میں بوڑھا بھی اب ہو گیا، تو اب ہماری تو عمر بھی نہیں ہے، لیکن آپ تازہ دم ہیں، تو سارے سبحان اللہ کہا کریں، تاکہ کل مسجد کی دیواریں گواہی دیں کہ یا اللہ انہوں نے تیری پاکی بیان فرمائی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آدمیت کے باپ ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، اول البشر ہیں، پہلے بشر ہیں۔ لیکن میرے بھائی، مخلوق میں کوئی نور ہے، کوئی جن ہے، کوئی بشر ہے، کوئی فرشتہ ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں بنی ہیں، میرے نبی کا نور اس سے بھی پہلے بنا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، فرشتے تھے نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتے تھے نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اللہ کریم نے ہمارے آقا کا نور سب سے پہلے بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیو، آدم علیہ السلام بشریت کے باپ ہے، آدمیت کے باپ ہے، انسانیت کے باپ ہیں، اور میرے تیرے رسول ساری کائنات کے پیدا کرنے کا باعث ہیں۔ باعث میں نہ ذریعہ، باعث میں نہ سبب بنے ہیں۔ حضور کے صدقے اللہ نے ساری چیز بنائی۔ یہی چیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب میرے نبی نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، حضور بنے ہیں تو سارا جہان بنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی ہمارے آقا سب سے پہلے بنے، اس لحاظ سے ہمارے آقا کیا ہیں؟ اول۔ بولیے کیا ہیں؟ صاحب مواہب اللدنیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے عالم ارواح میں نبیوں کو جمع کیا، اور عالم ارواح میں نبیوں کی روحیں تھی، اللہ نے سارے نبیوں کی روح کو جمع کیا۔ جب سارے نبیوں کی روحیں آ گئی، پھر اللہ نے آخر میں حضور کی روح کو بلایا۔ اور برادران گرامی قدر، میرے کریم کو اللہ نے ازل سے عزتیں بخشی ہیں۔ حضرت صاحب مواہب اللدنیہ لکھتے ہیں، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور پھر ہمارے آقا کی روح پاک کو ظاہر فرمایا۔ فَلَمَّا ظَهَرَ نُورُ مُحَمَّدٍ غَلَبَ عَلَى الْأَنْوَارِ كُلِّهَا، جو ہی حضور کا نور ظاہر ہوا، حضور کا نور نبیوں کے ساری روحوں اور نوروں پر غالب آ گیا۔ اب بچے بولے ہیں، آپ بڑے لوگوں کو سبحان اللہ کہتے ہوئے شرم تو نہیں آتی؟ حضور سے تو بڑا مخلوق میں ہے کوئی نہیں، اور حضور کا ذکر ہو رہا ہے، سارے بولا کریں، کہہ دیں سبحان اللہ۔
ہمارے آقا کا نور سارے نبیوں کے نور پر غالب آ گیا۔ اب جب غالب آیا تو گویا شان یہ تھی، محمد انبیاء کی بزم میں تشریف یوں لائے کہ جیسے 14ویں کا چاند آ جائے ستاروں میں۔ سرکار کا نور پاک سارے نبیوں کے نور پر چھا گیا۔ جب حضور کا نور چھا گیا، انبیاء کرام نے عرض کی، ان کی روح نے عرض کی، یا اللہ لمن ھذا النور غلب نورہ علی انوارنا، یا اللہ یہ کس کا نور ہے جس کا نور ہمارے نوروں پر غالب آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے انبیاء یہ اس کا نور ہے جس کے صدقے میں میں نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور جس کے صدقے میں تمہیں نبوتیں بھی دینے والا ہوں۔ ہمارے آقا کو اللہ نے یہ شان اولیت بخشی، فرمایا اے ملائکہ یہ وہ ہے جس کے صدقے، اے انبیاء کی روحو یہ وہ ہے جس کے صدقے میں نے تمہیں پیدا کیا، جس کے صدقے میں نے تمہیں نبوتیں دی۔ مالک آج کیوں بلایا ہے؟ فرمایا آج اسی کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ لینے کے لیے بلایا کہ جب یہ میرا نبی آئے گا نا پھر تم نے اپنے کلمے نہیں پڑھوانے، اپنی بات نہیں کرنی۔ یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب یہ میرا پیارا آ جائے پھر کلمہ بھی ان کا پڑھنا ہے، نام بھی ان کا لینا ہے۔ اب نبیوں سے اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا کہ تم میرے نبی پر ایمان لانا۔ گویا اس بات اب نبی کہہ سکتے تھے یا اللہ ہم بھی تیرے نبی ہیں، یہ بھی تیرا نبی ہے، اور سارے نبی نبوت میں تو برابر ہیں، نفس نبوت میں یاد رکھیں سارے برابر ہیں۔ جیسے آپ اور میں انسان ہونے میں ہم سارے برابر ہیں لیکن کمالات الگ الگ ہیں۔ ایک جاہل بھی انسان ہوتا ہے اور ایک عالم بھی بول ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک بے نماز بھی انسان ہوتا ہے اور نمازی بھی، گناہگار بھی انسان ہوتا ہے اور نیکوکار بھی، تو فرق ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ انسانیت میں سارے برابر ہیں، مقامات میں فرق ہے۔ اسی طرح نبوت و رسالت میں یاد رکھیں سارے نبی برابر ہیں لیکن درجات میں اللہ نے درجے بنائے ہیں۔ سارے نبیوں سے اللہ نے 4 نبیوں کو اعلیٰ بنایا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اور ہمارے آقا یہ سب سے افضل ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم رسول، اور ان 4 میں سے بھی اعلیٰ اللہ نے آمنہ کا لال بنایا ہے۔ رسول کے غلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی بات کی جو مولانا لائق صاحب شعر پڑھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے جتنے آپ بندے ہیں نا سارے، یہ شعر تو سب کا ہوتا ہے، سب مل کر پڑھیں۔ سب سے اولیاء ہمارا نبی
سب سے میں عرض کر رہا تھا اللہ کریم نے فرمایا اے نبیو یہ وہ ہے جس کے صدقے تمہیں پیدا بھی کیا تمہیں میں نے نبوتیں بھی دی اس طرح اللہ نے سب سے پہلے میرے کریم کو پیدا بھی پہلے کیا نبوت بھی پہلے عطا فرمائی اللہ نے ہر شان میں ہمارے آقا کو اولیت بخشی پیدا ہونے میں بھی اول ہیں محبوب خدا ہونے میں بھی اول ہیں اور میرے دوستو ہمارے علماء ایک مرتبہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب خطاب فرما رہے تھے بڑی انہوں نے پیاری ایک بات کی فرمانے لگے جب کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے نا آپ نے ارادہ کیا ہم مسجد میں جائیں گے تو پہلے ارادہ ذہن میں آیا پھر آپ مسجد میں آئے جب ارادہ ہوتا ہے تو کوئی وہ ہوتا ہے جو ارادے میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اللہ فرماتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں اور خدا کے ارادے میں تخلیق کے حوالے سے جو پہلی چیز آئی وہ نور محمد ہی آئی ہے آپ کو بات سمجھ آئی بہت بڑی بات ہے یہ مشیت الہی کا پہلا نقطہ اور طاقت خدا نے اپنے محبوب کو بنایا ہے یہ اقلیت بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی پیدا ارادہ بھی پہلے ان کا کیا بنایا بھی انہیں سجایا بھی انہیں منوایا بھی انہیں نبیوں سے تسلیم کروایا ان پر ایمان لانا اور بتایا ان کے صدقے تمہیں اللہ کریم نبوت عطا فرمائے گا اگر آپ سمجھے میں جو بات کرنے والا ہوں ہمارے حضور اول ہیں پیدا ہونے میں محبوب خدا ہونے میں اللہ کا پیارا ہونے میں اللہ کا نبی ہونے میں فرمایا ان کے صدقے تمہیں نبوتیں ملی گویا پتہ چلا باقی نبیوں کو نبوت بعد میں ملی حضور کو یہی وجہ ہے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ آقا آپ کے لیے نبوت کب ثابت کی گئی فرمایا اس وقت وآدم لمنجدل بین الماء والطین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے لیے نبوت واجب و ثابت کی جب تمہارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی اور گارا کے درمیان منزلیں طے کر رہے تھے میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا گویا ہمارے آقا مخلوق بھی مخلوق اول ہے نبی بھی نبی لیکن وہ بات عالم ارواح کی ہے کیا بولی ایک علمی اشارہ میں نے کر دیا ہے صرف علماء کے لیے باقی لوگوں کے لیے یہ بات نہیں اللہ کریم نے میرے کریم کو اول بنایا یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے لوگوں نبوت کا دروازہ کھلا تو ہمارے مصطفیٰ پر کھلا پہلے نبی روحانیت میں بھی ہمارے آقا ہیں اور جسمانیت میں اللہ نے حضور کو آخری نبی بنایا کیا بنایا آخری نبی بنایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ
ہمارے آقا کریم وہاں بھی اول ہے یہاں آخر ہے. یہی وجہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میرے کریم اللہ نے مجھ پر کرم کیا, خلقت میں مجھے اول کیا, لیکن نبی بنا کر دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا. اس سے پتہ چلا ہمارے آقا اول بھی ہیں. ہمارے آقا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مقصود ہی وہ ہے, باقی ہم سارے تو پھیلی. بارات ہوتی ہے, بارات میں اصل دولہا ہوتا ہے, باراتی تو پھیلی ہوتے ہیں. دولہا کے صدقے عزتیں, کھانے, استقبال اور ساری شانیں ملتی ہیں. کائنات میں دولہا آمنہ کا لال ہے, ساری کائنات اس کے صدقے کھا رہی ہے. ساری کائنات تو پھیلی ہے, حضور کے صدقے ہم کھا رہے ہیں, حضور کے صدقے جی رہے ہیں. تو جن کے صدقے جی رہے ہیں ایمان سے بتائیں ان پر سب کچھ قربان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ خوش بخت ہیں, آپ کے گاؤں کے لوگ ہو گئے جو محفل میں نہیں آئے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا یہ وقت اس ذات کے ذکر میں لگ رہا ہے جو ذات مقصود کائنات بن کر آئی. اللہ نے ہمیں حضور کی محفل میں بلایا, حضور کی بارگاہ میں بلایا. اور جیسے مولانا لئیق احمد کہہ رہے تھے زیادہ زیادہ درود پاک پڑھا کریں تاکہ زندگی کے سانس بھی نبی کے لیے بسر ہونا شروع ہو. بہرحال برادران گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں میرے کریم آقا اول و آخر ہیں. آپ خلقت میں اول ہیں, ظہور میں آخر ہیں. اللہ نے سب سے آخر میں آپ کو بھیجا. برادران گرامی قدر ایک ذات اول بھی ہو, ایک ذات آخر بھی ہو, حیرت کی بات ہے. لیکن اللہ نے یار کو اسی طرح مقام دیا. آپ آج کل پڑھے لکھے لوگ اگر دائرہ بنایا جائے پھر کار ہاتھ میں ہو, پھر کار رکھی جاتی ہے, دائرہ بنایا جاتا ہے. جب پرکار گھوم کر دائرہ بناتی ہے, مثلاً اگر پرکار یہاں سے چلی جب گھوم کر آئے گی پھر پرکار یہاں آ کر رکے گی. گویا رب نے فرمایا کائنات والوں کائنات کا اول بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے. جیو تو تب بھی محمد کے بن کر, مرو تب بھی محمد کے بن کر. ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسی طرح آپ زمیندار لوگ ہیں, آپ گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہیں تو کیا ڈالتے ہیں زمین میں؟ ذرا بولیں. دانہ. بولو کیا؟ آپ نے دانہ زمین میں ڈالا, وہ کومپل بھر کر نکلا, پھر وہ گندم کا ایک پودا بنا, پھر گندم اور بڑھی, اس کے اندر جو بھی چیز آئی سارے مراحل سے گزر کر پھر آپ کے گھر میں کیا آتا ہے؟ جی بولو. ابتدا بھی دانا, انتہا بھی دانا. کائنات کا نظام یہی ہے, جو ابتدا وہی انتہا. خدا نے ابتدا بھی مصطفیٰ کو بنایا, انتہا بھی مصطفیٰ کو بنایا. فرمایا آغاز بھی محمد کریم کو پیدا کرنے سے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کی انتہا ہوگی پھر بھی پڑھا یہی جا رہا ہوگا محمد الرسول اللہ. حضور کی رسالت قیامت تک جائے گی. آپ نے فرمایا انا والساعۃ ھکذا, حضور نے انگلیاں ملا دی, فرمایا میں اور قیامت ملے ہوئے ہوں. مطلب یہ ہے مل قیامت. علماء نے فرمایا حضور کے وصال کے بعد پتہ نہیں کتنی صدیاں بعد قیامت آئے گی. فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ لوگوں آج میرا کلمہ پڑھے, دنیا میں پڑھا جانا شروع ہوا ہے, اب قیامت تک کلمہ میرا ہی ہوگا. رسالت میری ہوگی, نبوت میری ہوگی. اللہ کریم نے حضور کو اولیت بھی بخشی, آخریت بھی بخشی. عالم روحانیت میں بھی پہلے نبی حضور ہیں اور عالم دنیا میں آخری نبی حضور ہیں. اس لیے حضور نبی کریم کا عقیدہ ختم نبوت یہ ضروری ہے.
حضرت نے فرمایا عقیدہ ختم نبوت پر بھی روشنی ڈالیں تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی، بولو کیا ہے؟ اللہ کے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ برادران گرامی قدر، میرے آقا کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن نے بیان کیا لوگوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یہ خاص حکمت کے تحت آیا تھا، لیکن فرمایا باپ تو نہیں ہے لیکن خاتم النبیین ہے۔ گویا بتا دیا جسمانی دنیا میں محمد تو ہے تمہارے باپ نہیں، لیکن ایمانی دنیا میں محمد کریم ایسے ہیں جیسے باپ ہوتا ہے، اور یہ آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ بولو یہ آخری، ہمارے آقا اتنے آخری نبی ہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ حضور نے شک و شبہ بھی دور کر دیا، فرمایا اے لوگوں میری امت میں بڑے با کمال لوگ ہوں گے، بڑے شان والے ہوں گے۔ حضور کی امت میں بڑے با کمال لوگ بنے۔ دیکھیں آپ اگر استاد لائق ہو اس کے شاگرد بھی لائق ہوتے ہیں، شاگرد بھی نام پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی دارالعلوم محمدیہ رضویہ کے استاد قابل ہیں، بچے بھی بورڈ میں پوزیشن لیتے ہیں، سکالرشپ لیتے ہیں۔ اس سال ہمارے 25 بچوں کا میٹرک میں سکالرشپ بنا ہے۔ استاد قابل و شاگرد بھی نامور ہوتا ہے۔ میرے نبی محترم کائنات میں ایسے رسول بن کر آئے کہ میرے نبی محترم نے جن صحابہ کو تعلیم دی، جن صحابہ کو پروان چڑھایا، وہ کتنے با کمال بنے۔ فرمایا لوگوں میرا عمر اتنا با کمال ہے، اتنا با کمال ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو میرا عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ اندازہ فرما اللہ۔ زندہ باد ماشاءاللہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے آقا نے ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ صحابہ با کمال انسان بنے، اور اتنے با کمال انسان بنے کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو کون ہوتا؟ بولو لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ لیکن آگے بات کر دی، فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی بڑے با کمال ہیں، حضرت علی سید الاولیاء ہے، حضرت علی شہنشاہ ولایت ہے، حضرت علی کا مقام براء الورا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے ولی ہیں حضرت غوث پاک اور بزرگ فرماتے ہیں یہ سارا فیض علی کا ہے، یہ ساری مہربانی مولا علی شیر خدا کی۔ حضرت علی کی نظر ہو جائے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اتنے با کمال ہیں حضرت علی۔ لیکن حضور نے فرمایا یا علی اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اے میرے ویر علی تو اس طرح میرا بھائی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون تھا۔ ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ملے، مل کر فرعون کے پاس گئے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وزیر تھے۔ فرمایا میرے بھائی علی تو بھی میرا بھائی بھی ہے، نائب بھی ہے، وزیر بھی ہے۔ حضور غزوہ پر گئے، حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ گئے۔ جب حضور روانہ ہونے کے لیے ملے، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا علی تو رو
رہا ہے. آپ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے میں رو رہا ہوں, آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, میں مرد میدان ہوں, میں شمشیر زن آدمی ہوں, مجھے ساتھ لے جاتے مدینہ میں بچوں اور عورتوں میں مجھے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں. اس معرومی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے حضرت علی کی دلداری کی, فرمایا علی مدینے میں رہ کر تیرا مقام کم نہیں ہے کہ تو جہاد پر نہیں گیا, بلکہ تو ایسے ہے جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون ہے, سید الانبیاء کا بھائی علی مرتضی ہے. تیرا یہ مقام ہے کہ تو میرا بھائی ہے, تو میرا نائب ہے. ماشاءاللہ. اب سمجھ رہے ہیں حضور نے فرمایا اے علی تو میرا نائب ہے, اور اس طرح جس طرح. لیکن شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے, اور آپ نے فرمایا تم مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے. اب ذہن میں سوال جا سکتا تھا ہارون علیہ السلام بھی نبی, موسیٰ علیہ السلام بھی نبی, کہیں حضرت علی نبی تو نہیں بن گئے؟ حضور نے وہ شک دور کر دیا, الا انہ لا نبوت بعدی, نبی تو دور کی بات ہے, میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے. تاکہ کل کوئی حضرت, آج لوگ حضرت علی کو بڑھا کر بعض اوقات خدا سے ملا دیتے ہیں, بعض اوقات نبیوں سے ملا دیتے ہیں, بعض اوقات حضرت علی کی شان نبیوں سے زیادہ بیان کرتے ہیں, اور کہتے ہیں میں کیوں نہ سو رہا, دم دم علی ہے, امداد علی کو لو منگی ہر نبی ہے. یہ لوگ پڑھتے ہیں, آپ سادے لوگ ہیں. آپ بات میں آ جاتے ہیں کہ حضرت علی اتنے بلند ہیں کہ نبیوں نے بھی مدد مانگی. او بھولے لوگوں, نبی نبی ہوتا ہے, غیر نبی کبھی نبی کے برابر. بولو غیر نبی, جو نبی نہ ہونا وہ نبی کے برابر. اس لیے یہ غلط ہے شعر, ان مجلسوں میں نہ گئے کرو جن میں بد عقیدگی پھیلائی جاتی ہے. حضرت علی کی شان کو میرے کروڑوں سلام, لیکن حضرت علی اللہ کے نبی. بولو تمہارا نہیں عقیدہ, بولو حضرت علی نبی اور نہ نبیوں سے افضل ہے, نبی افضل. اس لیے یہ غلط عقیدہ ہے. لیکن حضور کو ذہن میں خیال گیا کل کوئی حضرت علی کو نبی نہ مان لے. حضور نے وضاحت کیا الا انہ لا نبوت بعدی, میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے. اتنی پختہ بات حضور نے کی, اور مرزا قادیانی 1400 سال 1300 سال بعد آ کر کہنے لگا میں نبی ہوں. علماء نے فرمایا بدتینت, آج تک تو کہتا رہا ہے میں نبی نہیں ہوں, امتی ہوں, آج کہتا ہے نبی. میں جا رہا تھا ڈنمارک, ہمارا جہاز رکا ناروے, ایک نا مرزائی, مجھے نہیں پتا تھا مرزائی ہے, آیا, پہلے اور باتیں کی, آگے مجھے دیکھ کر تو نہیں پتا چلتا کہ یہ آدمی عالم بھی ہے. اس نے سوچا میں اسے گمراہ کروں. مرزائی اس طرح کرتے ہیں, یہ باطل فرقے سارے تبلیغ کرتے ہیں, ایک سنی نہیں بولتا. میں ادھر آ رہا ہوں, ایک سنی ہے جو سمم بکمن ہے, نہ کوئی بات کرتا ہے, نہ کوئی سوچتا ہے, نہ بولتا ہے. یاد رکھا کرو, باتیں یاد بھی رکھا کرو, کیا بھی کرو, آگے بھی بیان کیا کرو. میں کر رہا ہوں, تو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا, باتیں کرتے کرتے کہتا ہے یہ پاکستان کی مذہبی تنظیمیں بڑی دہشت گرد ہیں, شرپسند ہیں. میں سنتا رہا, کہنے لگا یہ اتنے شرپسند ہیں کہ یہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں. اور مرزا مجھے کہنے لگا آپ جا رہے ہیں, پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ڈنمارک. میں نے کہا نہیں, ایک مرتبہ میں گیا ہوں پہلے. کہنے لگا اچھا آپ کو نہیں پتا, آپ جا رہے ہیں سویڈن میں مرکز ہے اہل حدیثوں مرزائیوں کا, وہاں آپ ہیں. میں نے کہا مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بات کرو جو بات کرو. کہنے لگا جی مرزا کو یہ کافر کہتے ہیں. میں نے کہا یار ہم نے مرزا کو کافر نہیں کہا. کہنے لگا کہتے نہیں, پاکستان نے قادیانیوں کو کافر نہیں کہا. میں نے کہا ہم نے اسے کافر بعد میں کہا ہے, اس نے خود اپنے آپ کو کافر پہلے کہا. پڑھے لکھے بچوں کے لیے یہ بات ہے, عام سادہ بندے تو شاید اس بات کو نہ سمجھ.
میں نے کہا ہم نے اسے کافر بعد میں کہا، اس نے خود اپنے آپ کو پہلے کافر کہا، کہنے لگے اس نے کافر نہیں کہا، وہ تو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ میں نے کہا جب اس نے کہا میں نبی ہوں تو وہ محمد مصطفیٰ کی امت سے نکل گیا، اور جو امت سے نکل جائے وہ نبی ہوتا ہے، ہم نبی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا اگر تو امتی نہیں ہے تو پھر تو خود امت سے نکل کر بے ایمان ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا وہ خود بھی ایمان بنائے، ہم سے نکلا ہے، ہم نے تو نہیں نکالا۔ بہرحال اس سے اور بھی باتیں، میں بات یہ کر رہا ہوں مرزا نے چوری کی۔ مرزا کہنے لگا میں بھی حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، اس معنی میں کہ حضور جس پر مور لگا دیں وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ تو حضور نے مجھ پر مور لگائی ہے، میں نبی بن گیا۔ وہ یہ کہنے لگا مرزا، لیکن علماء نے فرمایا تو بکواس کرتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں میں بڑے مقام والا ہوں، مجھ پر حضور نے مور لگائی، میں اللہ کا نبی بن گیا اور حضور کے ذریعے میں نبی بنا۔ علماء کرام نے خصوصاً حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سیف چشتیائی، علماء کے لیے بہت بڑی پیاری کتاب ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں لکھا، آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے یہ بات تو غلط کرتا ہے، اور اگر تیری بات سچی ہے، اگر حضور مور لگا کر کسی نبی کو بناتے تو سب سے پہلے مور صدیق اکبر پر لگاتے۔ صدیق اکبر سے بڑا تو اس امت میں آدمی، حضور کی آخری زندگی تھی، آخری ایام تھے، حضور بیمار ہوئے، صحابہ سے مسجد نبوی بھری، ہماری طرح نہیں کہ مسجدوں میں ٹائلیں ہیں، نیچے قالینیں ہیں، نمازی کوئی نہیں۔ آپ اپنے گریباں میں جھانکیں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے تو فکر کریں، مسجد نبوی بھری ہے صحابہ سے۔ حضور بیمار ہیں، امامت کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، فرمایا ابو بکر کو کہو وہ میری زندگی میں صحابہ کا امام بن جائیں۔ سرکار نے خود صدیق اکبر کو تمام صحابہ کا امام بنایا، اور مولا علی شیر خدا نے بھی حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ تو میں ہمارے علماء نے کہا مرزا قادیانی غلط کہتا ہے، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو صدیق اکبر بنتا، حضرت عمر بنتے، حضرت علی بنتے، حضور ان پر مور لگاتے۔ اگر ان پر مور نہیں لگائی تم بکواس کرتے ہو، تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، دجال ہو۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ مناظرہ کر لو، پھر میرے شاہ صاحب فرمایا حاضر ہیں۔ وہ کہنے لگا اگر میں مناظرے کے لیے آؤں لوگ مجھے قتل کر دیں گے، لہذا میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا لاہور تم آ جاؤ، سیکورٹی ہم دیں گے، آؤ صحیح ایک مرتبہ مقابلے میں۔ پھر کبھی کچھ کہنے لگا، پہلے کہنے لگا ہم تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر اعلیٰ ہوگی وہ جیت جائے گا، اگر تیری تفسیر اعلیٰ ہوئی۔ آپ نے فرمایا حیرانگی کی بات ہے کہتا ہے میں نبی ہوں اور دعویٰ کرتا ہے لکھنے کا، لکھتے تو منشی ہے، دعویٰ نبوت کا کام منشی والا، یہ کام نہ کرو۔ آؤ ایک مرتبہ مہر علی کے شاہ کے سامنے جو کہو گے ہم کریں گے۔ اس نے کہا دو بیمار لائیں گے، تم بھی دعا مانگو میں بھی دعا مانگوں گا، جس کی دعا سے مریض شفا یاب ہو جائے گا وہ جیت جائے گا۔ آپ نے فرمایا آؤ صحیح، مریض نہیں مردے لاؤ، کہو گے تو زندہ کر کے دکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا آؤ صحیح، آنا نہیں چاہتا تھا، نہیں آیا۔ بعد میں کسی نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا حضرت مردے زندہ کرنے کا آپ نے دعویٰ کر، آپ نے فرمایا ہن او گل جڑی تو ان سمجھ، آپ فرمایا کٹی قلعے دے زور تے تڑندی ہے، قلعہ ہو نہ پیٹا پختہ تے کٹی نچدی ہے، زور لیندی ہے، بس بھی قلعہ نہیں پٹیندا۔ فرمایا کٹی قلعے دے زور تو تڑندی ہے، میر علی شاہ مدینے والے دے تے بات
اللہ زندہ۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا، ہم نے خود نہیں کہا تھا، ہمیں کہنے والوں نے کہا تھا، میرے لیے کہہ دو جو کہنا ہے، اللہ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ تو یاد رکھیں اب کوئی نبی آ سکتا، ہمارے آقا اللہ کے، سمجھائیے تو بولو، ہمارے آقا اللہ کے، ہر بچہ بچہ بولے، سب گواہی دو، کل قیامت کے دن مسجد گواہی دے، ہمارے آقا اللہ کے اب کوئی نبی اگر آئیں گے نا حضرت عیسیٰ، ایک ذہن میں سوال آتا ہے، حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہم نے کہا آئیں گے، انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں تو میں قادیانی نہیں آ سکتا۔ ہم نے کہا حضور نے آنے والے کا نام بھی بتایا، شکل بھی بتائی، نہ تیری شکل ملتی ہے نہ عقل ملتی ہے، وہ بڑے حسین ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گھنگریالے بال ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اس حال میں آئیں گے یوں پتہ چلے گا ابھی نہا کر آئے ہیں، لیکن آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ پھر ہم نے کہا تو کہتا ہے میں نبی ہوں، ان کی بات سن، حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے نا، عصر کا وقت قریب ہوگا، آسان ہو چکی ہوگی، شام کا ملک ہوگا، ایک مسجد کے اندر اللہ کے بندے موجود ہوں گے، ان میں امام مہدی بھی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے، نماز تیار ہوگی، لوگ کہیں گے الحمدللہ اللہ کا نبی عیسیٰ عرض کریں گے حضور والا جماعت کروائیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے لوگوں جماعت میں نہیں کرواؤں گا، امامکم منکم، امامت محمد عربی کا امتی کرائے گا، میں مقتدی بنوں گا۔ حضرت امام مہدی امام بنیں گے، حضرت عیسیٰ مقتدی بنیں گے، یہ ہے شان حضور کی امت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم، اے میری امت تمہاری شان کتنی بڑی ہوگی، وفیکم عیسی ابن مریم، کتنی تمہاری شان ہے اس امت کی، کتنی شان ہے کہ تمہارے اندر عیسی بن مریم موجود ہوں گے، و امامکم منکم، پھر بھی امام تم میں سے بنایا جائے گا، یعنی حضور کی امت سے بنائے، اتنی یہ شان والی امت ہے، کہو الحمدللہ، سارے بولو الحمدللہ۔ تبھی ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر کرم کیا، ہم کہتے ہیں کہ ان کی نسبت ملی اور چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور چاہیے۔ اس امت کی یہ شان ہے کہ معراج کی رات جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ایک میری خواہش ہے، میں جبریل کون ہے بولو، فرشتوں کا، نوریوں کا، یا رسول اللہ میری ایک حسرت ہے، فرمایا کیا، یا رسول اللہ اللہ سے آج اجازت لے کر آئیں، کل قیامت کے دن پل صراط سے امتیں گزریں گی، جب حضور کی امت گزرنے لگے رب مجھے اجازت دے میں پر بچھا دوں، حضور کی امت گزر جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک پر سے تو ڈھونڈی پھپھرا والے نہیں گزر سکیں گے، ساری امت کیسے گزرے گی؟ وہاں گزرنے کے آکام اور ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ لو، سرکار فرماتے ہیں ایک دن اصلی شکل میں جبریل مجھے نظر آیا، میں نے دیکھا جبریل کے 600 پر، بولو کتنے، اونچے بولے، فرمایا جبریل نے میرے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے رب نے 600 پر بنائے ہیں، میں حضور کے سامنے صرف 2 پر کھولوں گا۔ فرماتے ہیں جبریل نے 2 پر کھولے تو زمین و آسمان کا خلا بھر گیا، سارا خلا بھر گیا۔ جس کے 2 پروں کی وسعت کا عالم یہ ہے، اس کے 600 پروں کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اسی باجی کے چل جائیں، بھج کے گزر جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
اللہ کرے کل جب پل صراط سے گزریں تو رب سلم کہنے والے آقا کے ساتھ ہیں۔ دعا کریں ہم حضور کے بن کر مریں، حضور کے بن کر مریں گے، خدا کی قسم دونوں جہان آباد۔ حضور آخری نبی ہیں اور ہم آخری۔ بولو اب ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے کر تقریر ختم۔ یہ فرماؤ جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو حضور کا دین قیامت تک کیسے باقی رہے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلے یہ ہوتا تھا ایک نبی، پھر دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، وہ نبی اللہ کا دین چلاتے رہتے۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ سوال دل میں آیا یا رسول اللہ پھر دین زندہ کیسے رہے گا؟ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے نبی کام کر گئے وہ کام میری امت کے علماء کریں گے۔ علماء دین پھیلائیں، لیکن کیا صرف علماء؟ قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ یا اللہ ہماری شکلیں اعلیٰ، ہماری عقلیں اعلیٰ، کیوں ہمیں اعلیٰ بنایا، افضل بنایا؟ فرمایا نہ تمہاری شکلیں اعلیٰ ہیں نہ تمہاری عقلیں پہلی امتوں سے اعلیٰ ہیں، بس یہی ایک تو وجہ ہے کہ تم امتی میرے یار کے ہو، اور دوسری وجہ یہ فرمایا تم اس لیے اچھی امت ہو کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو۔ اب نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا صرف علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے، اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ کوئی برائی دیکھے، کوئی برا کام دیکھے، کوئی بدی دیکھے، کوئی ایسا کام دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں بتائیں یہ نیکی ہے یہ برائی ہے۔ تو نیکی کی دعوت دینا حضور کے ہر امتی کا فرض ہے، ہر ایک پر لازم ہے۔ آج کی تقریر کا لب لباب یہ ہے ہمارے آقا آخری نبی، ہم آخری امت، ہم ساری امتوں سے افضل کب بنیں گے؟ جب نیکی پھیلائیں گے، برائی روکیں گے۔ بولو برائی کوشش کریں گے، بعض اوقات رکتی تو نہیں ہے، کوشش تو ہے نا۔ آج کل ایک عزیز نے مجھے توجہ دلائی کہ لوگ مسجد میں موبائل لے کر آتے ہیں، تو موبائل مسجد میں نے بھی سامنے رکھا ہوا ہے، ضرورت ہے لیکن اولاً تو بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ٹیونیں باقی چیزیں تو حتی المقدور بلا ضرورت اس کا جو ہے استعمال تو ضروری ہو گیا آج کل، لیکن ہر چیز خود نہیں بری ہوتی، موبائل برا نہیں ہے۔ ہمارے شہر پنڈادر خان میں کیبل لگانے لگے تو میرے پاس آئے جی آپ جمعہ پر تقریر کریں، شہر میں کیبل لگ رہی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو جی گھر گھر میں ٹی وی جائے گا، بے حیائی ہوگی تو آپ میں نے کہا اللہ کے بندو، کیبل کہتا ہے کہ بری فلمیں لگاؤ، کیبل تو یہ بھی کہتا ہے کہ میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کی محفلیں لگائیں، لگتی ہیں کہ نہیں؟ لائیو آج کل پروگرام دکھاتے ہیں۔ میں نے یہاں تقریر کی، دوسرے دن غیر ملک سے مجھے آدمی کہنے لگا آپ کا درس بڑا پسند آیا جو آپ نے دیا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا ہم دیکھ رہے درس مسجد امیر حمزہ میں ہو رہا تھا، وہ بیرون ملک دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو کوئی چیز خود نہیں بری ہوتی، یہ مائک اچھا ہے کہ برا ہے؟ بولیں اگر اس پر تلاوت کریں گے، نعت پڑھیں گے تو استعمال چیز نہیں بری ہوتی، استعمال برا ہوتا ہے۔ اور اگر مائک پر گندے گانے گائیں گے تو پھر استعمال برا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل منع نہیں ہے،
موبائل رکھیں، ضرورت ہے، مسجد میں آئیں ٹیون بند کر دیں، یاد نہ رہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مرتبہ دبانے سے موبائل بند ہو سکتا ہو تو کر لیں، اجازت ہے، تاکہ یہ ٹیون سب کی نماز خراب نہ کرے۔ یہ بھی نیکی اور بدی کی معاملات میں آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں، بجائے ساری جماعت کی نماز میں خلل آئے، ہاتھ ڈال کر اگر اندازہ ہے تو جہاں سے بند ہوتا ہے موبائل وہاں بند کر دیں تاکہ پھر ٹیون نہ آ سکے تجھے، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال اچھا کرنا چاہیے، برا لیکن افسوس کہ آج کل موبائل کا زیادہ استعمال برا ہو رہا ہے، اس سے اپنے عزیزوں کو روکنا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی، ہم نے پیکج لگوایا، پیکج کیوں لگواتے ہیں جی؟ پیسے بچتے ہیں، بس 15 روپے میں مولانا پتہ نہیں کتنے گھنٹے بات ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ یاوا گوئی، فضول باتیں، ادھر ادھر کی وقت ضائع کیا۔ اللہ کے بندے 5 روپے بچانے کے لیے جو گھنٹہ تو نے غیر ضروری باتیں کی، ایمان سے بتا اگر ضروری بات کر کے موبائل فون بند کر دیتا اور باقی گھنٹہ وقت رسول اللہ پر درود پڑھنے میں گزارتا، بتا فائدہ تھا کہ نہیں؟ باقی وقت اللہ کے ذکر میں گزارتا، فائدہ تھا کہ نہیں تھا؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کا ارشاد گرامی ہے، جس انسان کی زندگی کا جو لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا، جو لمحہ اس طرح گزرا نہ اسے خدا یاد ہے، نہ محمد مصطفیٰ یاد ہے، نہ اس نے اللہ کا نام لیا، نہ اللہ کے نبی کا، نہ نیکی کی، قیامت کے دن وہ بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا تو کہے گا ہائے میں نے وہ لمحہ ضائع کیوں کیا؟ اور اگر وہی لمحہ میرے نبی محترم پر درود پڑھیں گے، جیسا کہ عزیزم لعیق صاحب نے کہا کثرت سے درود پاک پڑھے، میرے کریم فرمایا جو دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ میرے بول لیں، میرے دریا سے گزرنا ہو نہ بندہ کہتا ہے تیراک کے قریب رہو ڈوبنے سے بچا لے گا، میدان محشر میں تیراک سب سے بڑا آمنہ کا لال ہوگا۔ جو امت کو بچائیں گے کثرت سے درود پاک پڑھے۔ میرے بھائی علامہ کستلانی نے لکھا حضور کی امت کے عمل پیش ہو رہے ہوں گے، ایک آدمی کا نامہ اعمال آئے گا تولا جائے گا، نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی، بدیاں بڑھ رہی ہوں گی، اس کے چہرے پر زرد رنگ آتا جاتا ہوگا، ہائے اب مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اتنے میں تیرے میرے کریم غمخوار نبی آ جائیں گے۔ حضور رائی کے دانے جتنا دانا اس کی نیکی میں رکھ دیں گے، جب رکھیں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فرشتے کہیں گے آؤ تمہیں جنت لے جائیں، وہ کہے گا جنت بعد میں جاؤں گا، جنت دلانے والے کو سلام پہلے کریں گے۔ حضور کے پاس آ کر کہے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے انا محمد ابن عبداللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا رسول محمد مصطفیٰ ہوں۔ عرض کرے گا یہ مہربانی، جب ماں کام نہیں آئی، جب باپ کام نہیں آیا، بھائی کام نہیں آئے، وہ یار جن کے لیے زندگی گزاری وہ دنیا کے یار کام نہیں آئے، جب کوئی کام نہیں آیا حضور آپ نے کرم کیا مجھے جنت مل گئی، یہ مہربانی حضور نے کیوں کی ہے؟ سنے میرے کریم کیا جواب دیں گے، آپ فرمائیں گے یاد کر دنیا میں تو مجھ پر درود پڑھتا تھا، دنیا میں تو نے مجھے یاد کیا، آج مشکل میں ہم نے تمہیں یاد کر لیا ہے، آج ہم نے تمہیں یاد کر لیا اور تیری سفارش کی ہے، اور یہ رائی کے دانے کے برابر جو تیری نیکیوں میں میں نے رکھا ہے یہ تیرے پڑے گئے درود کا بدلہ ہے۔
جو زندگی کا لمحہ اللہ رسول کی یاد میں گزرے گا وہ میرے بھائی کام آئے گا۔ آج وقت ہے، سنبھلو، وقت برباد نہ کرو۔ اور دوسری بات، نیکی کا حکم دیا کرو، گھر سے آغاز کرو، بچے سے، بیوی سے، اہل خانہ سے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو آپ بھی جہنم سے بچو، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ آپ تو بچ سکتے ہیں کہ نیک کام کریں، گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ فرمایا نیکی کا حکم دو، بولو نیکی کا، برائی سے۔ اگر اولاد بے نماز ہے انہیں نماز کی تعلیم دو، بیوی بے نماز ہے نماز کی طرف بلاؤ، بچے بے نماز انہیں نمازی بناؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے انہیں روکو۔ اگر تمہارا یہ شعار حیات بن گیا، میرے کریم فرمایا سنو میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے، یہ زندگی گزر جائے گی، موت آئے گی، لیکن اللہ کی قسم ایک روایت میں نے پڑھا میرے کریم فرماتے ہیں جو آدمی زندگی میں امر بالمعروف کرتا رہا، نہی عن المنکر کرتا رہا، نیکی کے کاموں کی دعوت دیتا رہا، برائی سے روکتا رہا، کل جب یہ بندہ بستر پر بھی مرے گا میرا رب اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں شہید تو نہیں ہوا، شہادت کا اعلیٰ درجہ مجھے کیوں ملا؟ فرمایا میرے بندے شہید نے جان دے کر میرے دین کو قوت دی، تو نیکی کا حکم دے کر برائی سے منع کر کے میرے دین کی خدمت کرتا رہا، میں تمہیں شہیدوں کے ساتھ اٹھا رہا ہوں۔ میرے بھائی کتنا بڑا درجہ ہے نیکی کا حکم دینے کا، برائی سے منع کرنے کا۔ آئیے تحریک حی علی الفلاح آپ کے علاقے میں مولانا عرفان صدیقی صاحب چلا رہے ہیں، شاید یہاں بھی اجلاس ہوتا ہے، اس میں آیا کرے۔ میں نے اس لیے تحریک شروع کی، آپ ڈوڈی پھپھرا اور علاقہ والے لوگ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے گھر والے لوگ، میں باتیں بھی کروں تو آپ سنتے رہتے ہیں، نہ بھی سر لگاؤں یہ آپ کی محبت ہے میرے ساتھ۔ میں ملک بھر میں تقاریر کرتا ہوں، بیرون ملک کرتا ہوں، کئی ماہ تک آدمیوں کو مجھ سے ڈیٹ نہیں ملتی۔ آج بھی عرفان صاحب نے کہا ہے جن کا جلسہ ہے وہ شکوہ کرتے ہیں جی قریشی صاحب ڈیٹ نہیں دیتے۔ بھائی آپ اہل علاقہ میرے مہربان لوگ ہیں، میں نے یہ نہیں کبھی دیکھا کہ یہ آدمی مولانا حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب کے مدرسہ سے وابستہ ہے تو میں نے ڈیٹ نہیں دینی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں حافظ صاحب کا دل سے احترام کرتا ہوں، وہ میرا احترام کرتے ہیں۔ مجھے ایک یہ بھی شکایت ملی ہے کہ ڈوڈی پھپھرا میں آپ نے 2 گروپ بنائے ہوئے ہیں، یہ مدرسہ وہ مدرسہ، یہ ظاہری نام ہے، ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، وجود 2 ہوتے ہیں، دل ایک ہوتا ہے، اس لیے آپس میں محبت سے الفت سے رہا کریں۔ مجھے یہ اللہ جانتا ہے بعض باتیں میں کرنے سے ڈرتا ہوں، گناہگار آدمی کمزور، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی کھالیں حافظ صاحب کو دیتا ہے تو میں تعریف نہ دوں۔ میں بعض اوقات پریفرنس دے کر حافظ صاحب قبلہ کے متعلقہ لوگوں کو تعریف دیتا ہوں، اپنے دوستوں سے معذرت، لیکن مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 2 3 پروگرام ایک دن میں ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھ رہے ہیں میں کمزور آدمی ہوں۔ اب اتنی تقریر آج میری سے دن کو ٹھیک نہیں تھی، میں پریشان تھا، لیکن الحمدللہ گھنٹہ تقریر ہو گئی، یہ سب آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ پہلے علاقہ محبت کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ دیکھا کریں، وہ ہمارے قابل احترام بزرگ ہیں حافظ صاحب، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارا ایک مشن ہے، مرکز ایک ہے، بیرا شریف ایک نظام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نیکی کے کاموں میں اب میں یہ کر رہا تھا کہ آپ جلسے میں آئیں، یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور میں نے ایک تو وضاحت یہ کی کہ یہ نہ کبھی ذہن میں رکھا کریں کہ قریشی صاحب بالارادہ تاریخ نہیں دیتے، کوئی مصروفیت ہوتی ہے اور بعض اوقات انتہائی ضروری مصروفیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو عرض کروں کہ میں نے یہ تحریک حی علی الفلاح اس لیے شروع کی کہ میں ملک میں بیرون ملک بہت زیادہ الحمدللہ 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 میں بعض گاؤں میں جاتا ہوں تو مجھے نا آدمی ملتے ہیں، کہتے ہیں اتنے سال قبل آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے، یہ تقریر آپ نے کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے اور اس کے صدقے میری زندگی بدل گئی۔
لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں جلسے کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا تحریک حی علی الفلاح کے پروگراموں کا ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر آپ آئیں، آپ کو نماز کہلوائیں، کلمے کہلوائیں، آیت الکرسی کہلوائیں، آپ کی دعائے قنوت ٹھیک کروائیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک باپ مر جائے، بیٹا جنازے کی صف میں کھڑا ہو لیکن بیٹے کو دعا نہ آتی ہو، اس سے بڑی ہے کوئی بے وفائی؟ باپ مر رہا ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ تحریک حی علی الفلاح کا مقصد ہے آپ کو بنیادی ضرورت کی باتیں یاد کرائیں، نماز یاد کرائیں، دعا جنازہ یاد کرائیں، آیت الکرسی یاد کروائیں، دعائے قنوت یاد کروائیں، وضو کے مسائل بتائیں، یہ وہ چیزیں۔ اور یہ نہ سمجھا کریں کہ ان محفلوں میں، تو اس لیے میں نے یہ کام شروع کیا اور اس کا واحد مقصد ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ آپ سے عرض ہے آپ ان محفل میں آیا کریں، اپنی اصلاح کروایا کریں، اور یہ نہ سمجھیں کوئی لچھے دار خطیب کی تقریر سنتے تو زیادہ ثواب ملتا۔ جو مسائل پر مبنی محفل ہوتی ہے اس محفل کا ثواب نوافل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ 100 رکعت نفل پڑھنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ علماء نے فرمایا اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کسی ایک شریعت کے باب کے مسائل سیکھ لیتا ہے اسے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں، اگر ایک آدمی نماز میں غلط پڑھتا ہے، ایک لفظ کوئی بھی، ساری زندگی نماز پڑھتا ہے لفظ غلط پڑھتا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہی لفظ ٹھیک کر لے اور پھر ٹھیک کر کے پڑھے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کل بھی دیکھا ایک جگہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا، پینٹ شرٹ، بڑا ماڈرن آدمی، لیکن جب وضو کیا مسح کے لیے جب ہمارے بندے پانی لیتے ہیں تو چومتے ہیں یہ انگوٹھا اور انگلی، پھر مسح کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کسی کتاب میں نہیں۔ کوئی جب مسح کے لیے ہاتھ لے سیدھا سر کا مسح شروع کر دیں، یہ چومنا ثابت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ غلطی کرتے ہیں لوگ۔ اب آپ سب کے علم میں یہ بات آ گئی، آئندہ ہم نے یہ حرکت نہیں کرنی۔ تو یہ ہے تحریک حی علی الفلاح کہ آپ کی غلطی کی نشاندہی کر کے درست کروا دیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ یہ ہمارا مقصد ہے، آپ کو دعوت ہے۔ اور ابھی میں نے تقریر کی کہ حضور کی امت کا فرض ہے کہ آپ دین کو آگے پہنچائے۔ ہم تک دین ہمارے بزرگوں نے پہنچایا، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ آئندہ نسلوں کو پہنچائیں۔ اور جب تک یہ دین باقی رہے گا، تحریک حی علی الفلاح کے ذریعے اگر ایک آدمی بھی نماز درست کر لیتا ہے تو جب تک اس کی نماز کا اثر دنیا میں رہے گا حصہ لینے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے آپ کو عرض ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں تو ہم آخری امت ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ ہماری پتہ ہے کیا ذمہ داری ہے؟ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ خود ہی اللہ کے دین میں نہیں مچلنا، خود ہی اللہ کے دین پر نہیں چلنا، دوسروں کو بھی چلانا ہے۔ ویسے جو آدمی تیرنا جانتا ہو، 2 تیراکوں، ایک تیرنے والا اکیلا پار چڑھے اور 1-2 بھائیوں کو ساتھ لے کر پار چڑھے، کون سا اچھا ہے؟ بولو یہ 2 کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر میرا ایمان ہے کہ تحریک حی علی الفلاح کئی بھائیوں کو ساتھ لے کر پار چڑھے گا۔ اس لیے اس محفل میں آیا کریں، اس محفل کی رونق بنا کریں، اللہ کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا، خود بھی دین سمجھیں، اوروں کو بھی سمجھائیں۔ یہ نہ سمجھا کریں مجھے آتی کوئی چیز نہیں، آپ کو بہت کچھ آتا ہے۔ یہ پوری تقریر سنیے، کوئی ایک بات میں عموماً بتاتا ہوں۔ ہمارے دارالعلوم میں ایک بچہ پڑھتا تھا گجرانوالہ، وہ اس بچے کو ہم کہتے پانی پلاؤ بیٹا، تو وہ پانی کا گلاس آگے کرتا تو پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہم پین مانگتے، کاپی مانگتے، کوئی کاپی وہ بسم اللہ پڑھتا۔ میں نے ایک دن، بڑی پیارا بچہ تھا، میں نے اس سے ایک دن پوچھا بچہ یہ عادت تمہیں کہاں سے پڑی کہ ہر کام میں تم بسم اللہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی یہ بات میری ماں نے میری تربیت کی گٹی میں ڈال دی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے سب کو؟ یہی بات اپنے بچے کو سکھائیں، اپنی بچی کو سکھائیں، اپنے بھانجے بھتیجے گھر والے کو سکھائیں۔ اللہ کی قسم آپ مر جائیں گے، وہ زندگی میں جتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی اچھی بات انہیں سنائیں، انہیں ولیوں کے قصے سنائیں، نبیوں کے قصے سنائیں، اپنے آقا کے قصے۔ گھر میں بچے کہتے ہیں بابا جی کہانی سناؤ، انہوں نے جن تے پریاں تے ہوا غلط کہانیاں سنان دی بجائے حضور دی زندگی دا کوئی واقعہ پتا ہے وہ سنا دو۔ وہ وقت عبادت میں گزرے گا اور بچہ جب تک رہے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ میری تقریر سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ جی